پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالہ سے میرے بالکل پہلو میں تشریف فرما نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد جنید ایوب صاحب نقشبندی تشریف فرما ہے. میں پہلے تو علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گناگن مصروفیات میں سے وقت نکالا. میں چاہتا یہ ہوں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو کچھ اس انداز میں بتایا جائے کہ آسان بھی ہو اور سلیس بھی ہو. بسم اللہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے میزبان جناب عمران چشتی صاحب پھر ساری جو پڈا پروڈکشن ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن کو شروع کیا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام میں نیکی کا کام ہے اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. سبحان. آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک ہے اور وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے امت مسلمہ پہ بہت سارے احسانات فرمائے ہیں. سبحان. بلکہ میں اس سے بھی آگے کہوں تو جتنے بھی احسانات فرمائے ہیں وہ ہمارے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور توسل کی وجہ سے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بخشنے کے لیے اس کی بخشش کے مختلف بہانے رکھے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کچھ ہی عرصہ گزرا تو رجب شریف کا مہینہ تھا, پھر گزرا تو شعبان المعظم کا آ گیا, پھر اس کی 15ویں رات اس کی بڑی فضیلت ہے, پھر اسی طرح چلتے چلتے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کی بخشش کے لیے جو ہے رمضان المبارک جیسا ایک بابرکت مہینہ بھی ہمیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے, اس کی جو عظمت ہے, اس کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں, اور کس طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ جو روزے تھے وہ ہر امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے تھے, لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اور جہاں تک پھر امت محمدیہ کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم پہ روزے فرض کیے ہیں اس کا آگے مقصد بھی بتا دیا کہ یہ فرض کیے کیوں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. تو اگلے حصے میں فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون, روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ ان روزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کے نور سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ. یعنی کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد, بلکہ ہر وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے ایسے بہانے رکھے ہیں کہ جس سے امت محمدیہ کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا طویل خطبہ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے, جس میں آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا اور آپ نے بتایا کہ صحابہ تمہارے پاس بڑی برکتوں اور بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. یعنی کہ رمضان المبارک کے متعلق بتانا اور لوگوں کو اس کے متعلق یہ بتانا کہ یہ بڑا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے, یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا عظمتوں والا بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بھی اللہ نے اس کو افضل قرار دے دیا اور افضل بنایا ہے. پھر حضور نے ایسے, یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے, اس کے پھر آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر جو بندہ فرائض کی ادائیگی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک فرض ادا کرنے کے عوض جو ہے 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی طرح یعنی کہ علامہ صاحب اجر بڑھ جاتا ہے اس میں. جی بالکل. عام دنوں میں ماہ سیام سے پہلے جو ہم نے شبان کے روزے رکھے ہیں بے شک وہ نفلی روزے ہیں, مگر جب رمضان میں ہم کوئی وظائف کریں گے یا روزہ رکھیں گے یا نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. بالکل بڑھ جاتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کی امت سے محبت کی دلیل ہے بہت بڑی, اور حضور کے توسل کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
हर नेकी का 10 गुना और 7 से बढ़ाकर 700 गुना तक भी उम्मत मुहम्मदिया को सवाब जो है अता करता है। और इस हदीस मुबारका में फरमाया कि एक फर्ज को 70 और एक नफल को फर्ज के बराबर अल्लाह तबारक व ताला जो है तुम्हें उसका सवाब अता करेगा। इसी हदीस मुबारका में आगे चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात इरशाद फरमाई कि ये जो महीना है ये हमदर्दी का महीना है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये महीना गमखारी का महीना है। और इसमें जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, एक पैगाम इस ट्रांसमिशन से मैं ये भी देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की जो मखलूक है, जो हुजूर के उम्मती हैं, उनसे ज्यादा हमदर्दी की जाए, उनसे उनकी ज्यादा से ज्यादा गमखारी की जाए। आप माल के वजह से, माल के जरिए से कर सकते हैं तो माल के जरिए से करें। अगर सिर्फ आप उनको मुस्कुरा के भी देख लेंगे तो हुजूर ने फरमाया ना कि तबस्सुमुक फी वजही अखीका लका सदका, कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम एक दूसरे को मुस्कुरा के देख भी लोगे तो इसके सदके भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता अच्छा अलामा साहब, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जिस माहौल में अभी रमज़ान दूसरी दफ़ा आ रहा है, जी जी, आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी कोरोना था, हाँ जी, इस साल भी कोरोना में रमज़ान आ गया, तो जो लोग मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि जो लोग इबादत से हट चुके हैं, जो मसाजिद की तरफ रुख नहीं करते, वो भी रुख करते हैं, वो भी नमाज़ों में इकट्ठे होते हैं, कुरान सुनते हैं, तो क्या ये बेहतरीन हमें माह मुबारक फिर अल्लाह ने नसीब नहीं किया कि इसमें तौबा करें, ताकि ये अजाब रोज़ उठने वाले जनाजे, रोज़ उठने वाली मैयतों को हम लोग देखते हैं, कसरत के साथ अमवात हो रही हैं, तो ये बेबरकती हो रही है। ये बड़ा अच्छा आपका एक सवाल है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कोरोना वायरस ने जितनी तबाही पूरी दुनिया में मचाई है, पहले तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान मुबारक के सदक़े से इस वबा को हम सब से दफ़ा फरमाए और पूरी नस्ल इंसानियत की खैर फरमाए। ये जो आपने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंसान की ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं। उसकी बख्शिश फरमाएगा। तो बा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह ताला सहाबा की कब्रों पर करोड़ा मरतबा रहमत फरमाए, उनके सदक़े से हम गरीबों का भी बहुत सारा भला हो गया। और उन्होंने उनमें से कुछ सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग तो इस तरह एहतमाम नहीं कर सकते, जाहिर है सारे माल वाले नहीं हैं, दौलत वाले नहीं हैं, सारे लोग तो सबको खाना नहीं खिला सकते, तो इसके मुतल्लिक भी कुछ इरशाद फरमाइए। तो वो फिर करीम आका है, उनको भी उम्मतियों का ख्याल था और वो जानते थे कि मेरे गरीब उम्मती भी आएंगे जिनके पास माल नहीं होगा, दौलत नहीं होगी। तो हुजूर ने गोया फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाना खिलाने के पैसे नहीं। अलामा साहब, एक तरबियत है, हर चीज़ की तरबियत है ना जी, नमाज की तरबियत है, अखलास की तरबियत है, अखलाक की तरबियत है। रमज़ान हमें साल के बाद रीन्यू करने के लिए आता है, हमारे वजूद में जितनी वो कहते हैं ना साल पूरे की कड़वाहट होती है उसको ख़त्म करने के लिए आता है। यकदम मस्जिदें भर जाती हैं, यकदम नमाजी इकट्ठे हो जाते हैं, रब की बारगाह में सजदा करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अखलाक की तरबियत भी रमज़ान मुबारक करता है, अखलास की भी तरबियत करता है रमज़ान मुबारक। बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। इससे पहले मैं ये बात अर्ज कर दूं कि असल में अगर रमज़ानुल मुबारक के ये जो हम कहते हैं शहर रमज़ान, अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है इसके मुतल्लिक उलमा ने लिखा है, उलमाए तफसीर ने, अगर रमज़ान के मफ़हूम को ही देखा जाए तो बहुत सारे उलमाए तफसीर ने ये लिखा है
کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہاں جس طرح رحمان ہے، جس طرح رحیم ہے، اسی طرح رمضان ہے. سبحان اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس طرح شہر رمضان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے. رمضان شہر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ. اور اسی طرح پھر جس طرح ہم لوگ آسان کر کے سمجھاؤں تو جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کے اندر پھر اگر اللہ کا گھر ہے تو اس کے اندر وہی کام ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ جو شہر رمضان یعنی کہ یہ جو رمضان کا اللہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے اندر بھی وہی کام کیے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں. آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ. بالکل. اگر زبان ہمارے ہاں بڑی بڑی عجیب عجیب حرکات و سکنات ہوتی ہیں تو زبان کا روزہ ضروری نہیں بھوک پیٹ میں رکھ کے بندہ روزہ رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صرف اور صرف تم دوسرے جتنے بھی معمولات ہیں ان کے اندر تم درست نہیں، تم اچھے نہیں، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور صرف اور صرف تم سمجھتے ہو کہ تم نے منہ کو باندھ لیا ہے، تو تمہارے ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں بھی ہمیں اوپر اپنے لیول کو بلند کرنا ہے، اخلاص میں بھی ہمیں اپنے لیول کو بلند کرنا ہے. اب بد نظری نہیں کرنی، پھر اس کے بعد گناہ کی طرف چل کے نہیں جانا، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، پھر اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. زبان سے نقصان کیا ہے؟ غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، انا پرستی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، کتنے مباحات ہیں جن کے اندر. اور رمضان اصل میں تربیت کے لیے ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے بات کی کہ من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ تقوی کا نور نصیب ہو جائے. اور تقوی کا نور نصیب ہی اسے ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. یکسوئی اس میں لازم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں میں پہلے اس کو تھوڑا مکمل. تقوی کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے کہ جب تمہارے اخلاق اچھے ہیں. انہوں نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله، کہ تم میں کامل مومن بھی وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو کوئی بندہ یہ سمجھے اخلاق اچھے نہیں رکھے گا، غرور نہیں چھوڑے گا، تکبر نہیں چھوڑے گا، خود پسندی نہیں چھوڑے گا، بغض نہیں چھوڑے گا، چغلی نہیں چھوڑے گا، تو سمجھے گا کہ مجھے تقوی کا نور نصیب ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب ایسا کرے گا پھر حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر رمضان کے پہلے دن سے، جب رمضان شروع ہوتا ہے اس کی پہلی رات سے اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کو جو ہے جنت میں بھیج دیتا. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا پورا مہینہ اسی طرح 29ویں رات تک اللہ تبارک و تعالی روزانہ جو ہے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا جو اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت تو 10 لاکھ کی بخشش کرتا ہے، جب جمعے کی رات آ جاتی ہے اور جمعہ شروع ہوتا ہے اس کے دن سے لے کے رات تک ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالی ہر ساتھ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ بندوں کی جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے. اور جب اس کی 29ویں رات آتی ہے تو جتنی اللہ نے پورے مہینے میں کی ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضور کے توسل سے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرماتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہی بات من قبلکم لعلکم تتقون، اگر تم وہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر اس کے اوپر پورے اترو گے تو پھر اس کا صرف و صرف جو جزا. اور پھر ایک اور بڑی کمال کی بات جو بڑی لطیف بات ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ خود فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں. جب روزہ میرے لیے ہے تو پھر اس کی جزا بھی میں خود ہوں. اور اللہ تبارک، اور یہ بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی بات حدیثوں میں فرمایا. اور علماء نے اس کو جب پڑھا تو ایسے بھی پڑھا کہ ایک اس کا مفہوم اور معنی یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے اگر اس کے جو حرکات ہیں اس کو تبدیل کر کے پڑھا جائے تو پھر یہ بھی بنتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کیا ہے تمہیں اللہ خود مل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان. اور پھر حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے حضور فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رمضان کی رات نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی وہ جو بندہ بھی اس کی نگاہ میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں. سبحان اللہ. اس قدر یہ مقام اور مرتبہ ہے
یہ روزہ رکھنے کا اور اس مہینے کا اور جو اجر ہے، پھر اسی مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تو ڈھال ہے، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، کس کے لیے کہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، لیکن وہ تب ہی بچائے گا کہ جب اور پھر جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اخلاق جو ہے اپنے بہتر کرنے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک نہیں کرنا، تو حضور نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام بھی یہ ہے، کوئی تیرے ساتھ کرتا ہے تو تیرا کام کرنا نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ تو معاف کر۔ حضور کی بیٹی کو، حضرت زینب کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، وہی شخص فتح مکہ کے موقع پر حضور کے سامنے تھا۔ بعض لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ نیزہ مارا تھا پیٹ کے اندر، اور اونٹ سے گری اور شہید ہو گئی، کچھ دن بیمار رہی، کچھ عرصہ۔ تو یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے، حضور نے فرمایا میں نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ کتنا بلند اخلاق ہے، کتنا بلند پایا۔ ایسا ہی ہے، اصل میں ڈیمانڈ بھی تو یہی کی جاتی ہے کہ حضور کا امتی ہوتا ہی اصل میں حقیقت میں وہ ہے، ویسے تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت کے امتی وہ ہے جس کے اندر بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنے کی جو طاقت ہے وہ، سبحان اور یہ ہر کسی کے اندر جو ہے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مضافات سے دور سے آیا، کہا میں نے حضور ایک عورت کو دیکھا ہے، بڑی سخی ہے مگر بد اخلاق ہے، میرے کریم نے فرمایا دوزخی ہے۔ تو لہذا صحابت سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاق ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی کمال اور بڑی دل میں اتر جانے والی گفتگو فرمائی ہے۔ پروگرام کے آخر پہ کلام شامل کریں گے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی برکتوں اور رفتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس مہینے میں برکتیں اور رفتیں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی یعنی کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ شعبان شہری، یعنی کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے، یعنی کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو بھی بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے، اور اس رات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ تقسیم امور کی رات ہے، یعنی کہ اس رات کس شخص نے آئندہ سال زندہ رہنا ہے، کس کی جو ہے کس کو موت آنی ہے، کس کو رزق عطا کرنا ہے، کہاں کہاں بارشیں برسائی جانی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کون کون آئندہ سال حج کرے گا، تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس رات میں جو ہے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ اور یہ رات برکتوں والی رات بھی ہے۔ اس رات کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جہاں یہ رات تقسیم امور کی رات ہے، وہیں پہ یہ جو رات ہے یہ بڑی برکتوں سے مالا مال رات بھی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ لوگوں کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے، جب اللہ کے بندے جو ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ندامت کے آنسو لے کے پیش ہوتے ہیں تو اللہ بخشش بھی فرماتا ہے۔ اس رات کی عبادت میں بھی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور جب اللہ تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو آج بخشش چاہتا ہے مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کو بخشش عطا کر دوں گا۔ کوئی ہے جو آج مجھ سے رزق چاہتا ہے وہ مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق عطا کر دوں گا۔ کوئی ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو مصیبت سے عافیت عطا کر دوں گا۔ یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات تجلی رحمت کا جو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جو شخص کوئی بھی جو جائز اور نیک خواہشات ہوتی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے،
اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو بندہ، حضور نے فرمایا اللہ یہ بھی اعلان فرماتا ہے کہ جس شخص کی کوئی بھی حاجت ہے وہ میرے حضور حاضر تو ہو، وہ آج کی رات مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، میں اس کو وہ جو ہے عطا کر دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو عبادت کرو، عبادت میں گزارو، اور اس کا جو دن ہے اس کو روزہ رکھ کر گزارو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو آج رات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی رزق مانگے، تمام امت مسلمہ کی خیر مانگے۔ جس طرح ابھی کرونا وائرس جیسی موذی مرض جو ہے اس نے ایک تباہی مچا رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نسل انسانی کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کرونا وائرس جیسا جو مرض ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رات اس قدر برکتوں والی رات ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس رات کیا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ بھی لکھ دیا جائے گا، یعنی کہ اس آئندہ سال کون کون جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، اور لوگوں کے جو سارے کے سارے اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی رات کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ تمام لوگوں کی جو روزیاں ہیں یعنی کہ جو رزق ہے وہ بھی اتار دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات یہاں پہ تقسیم امور کی رات ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگنے کی رات ہے، وہیں پہ یہ رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت کرنے کی بھی رات ہے کہ ساری رات اس کی عبادت کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ نے اس رات کو بڑا مبارک بنایا ہے اور بڑا رحمت والا بنایا ہے۔ بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری کا دن تھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہے۔ میں اٹھی اور جا کے دیکھا تو حضور جنت البقیع میں موجود تھے۔ وہاں پر میرا حضور کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آج کی جو رات ہے یعنی کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت کی تجلی کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری کا دن تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس موجود نہ پایا، تو میں حضور کو دیکھنے کے لیے گئی تو حضور جنت البقیع شریف میں موجود تھے۔ اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میرا حضور سے کچھ مکالمہ بھی ہوا، وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے آخری حصے میں حضور نے یہ فرمایا کہ عائشہ جو آج کی رات ہے یعنی کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی جو بکریاں ہیں جو ان کے جسم پر بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ رات اس قدر برکتوں والی رات ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ موجود تھے قبرستان میں، تو قبروں پر جانا یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ یہ کتنی دیکھیں عظمت والی رات ہے۔ اللہ جو ہے اپنی شان کے لائق اپنی جو تجلی رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے، یہ اعلان بھی فرماتا ہے کہ جس کو رزق چاہیے، جو مصیبت میں ہے، جس کو کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، وہ اپنے رب سے عرض تو کرے، میں اس کو دور کر دوں گا، اس کی مصیبتوں کو دور کروں گا۔ رزق کا کہے گا تو رزق عطا کر دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا میرے اور آپ کے کریم آقا نے، اور اس کو بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، کیا فرماتی ہیں کہ جنت البقیع میں جانے جب آئے اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کر رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے آ کے حضور سے یہ عرض کی کہ یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے،
اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن فرمایا بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اس رحمت والی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص جو شرک کرتا ہے یعنی کہ مشرک ہے، اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا وہ شخص کے جس کے دل میں کینہ ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل میں کینہ لیے پھرتا ہے، لوگوں کا حسد، لوگوں کا بغض، لوگوں سے نفرتیں، لوگوں سے عداوتیں، خود پسندی، انا پرستی، کتنے مباحات ہیں جس سے دل انسان کا بھرا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن اس رات بابرکت رات میں اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے اپنا جو رشتہ ہے اس کو کاٹتا ہے، اس کو توڑتا ہے، یعنی کہ قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ اس رات اس شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، یعنی کہ جو غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اس رات اللہ ان اشخاص کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا اس رات اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن وہ شخص جو ماں باپ کا جو ادب نہیں کرتا، جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، اللہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا اور اس کو اپنی نگاہ رحمت سے، اپنے کرم سے اس کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں، جہاں پر ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہاں پر یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے، ہمیں جو ہے شرک بھی نہیں کرنا، ہمیں اپنے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی گندے مباحات کو اپنے دلوں سے نکال پھینکنا ہے۔ ہمیں شراب کی اگر کسی کو اللہ معاذ اللہ کسی کو عادت ہے تو ہمیں اس کو بھی چھوڑنا ہے، اور اگر کوئی شخص رشتوں کو کاٹتا ہے تو ہمیں اس عادت کو بھی چھوڑنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ہمیں پیار کرنا ہے، ہمیں محبتیں بانٹنی ہے۔ اصل میں یہی پیغام ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو پھر حضور نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک موقع پر ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اکثر اس رات کو نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے، نگاہ اٹھا کر، اور آپ دعا فرمایا کرتے، اور آپ فرماتے یہ عمل صرف میرا عمل نہیں ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل ہے کہ آپ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہاتھ اٹھاتے اور حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے اور عرض کرتے تھے مولا کہ آج کی شب جو شخص بھی تجھ سے جو دعا مانگے مولا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یعنی کہ حضرت علی فرماتے تھے اس رات جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ طریقہ، یہ دعا حضرت داؤد بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت داؤد فرماتے تھے کہ اللہ اس رات ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو جادو کرتا ہے، جس طرح لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتے ہیں، اسی طرح یہ فال وغیرہ جو نکالتے ہیں، اسی طرح جو نجومی ہوتے ہیں، تو جو بندے یہ کام کرتے ہیں اللہ اس رات ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا، ان کے علاوہ اللہ ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ سے عرض کرتے تھے مولا کہ ویسے تو ہر رات ہی تیرا جو کرم ہے وہ خاص اپنے بندوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس رات خاص طور پر اپنے بندوں کو ہی بخشش فرما اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا جس کو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت کو سجایا جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے رات اور دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی کہ اس قدر یہ رات جو ہے یہ برکتوں اور عظمتوں اور رفتوں والی رات ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس سے معافیاں مانگیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ تبارک و تعالی سے، اور اس رات کو کے جو نوافل ہیں اس کے متعلق یہ فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
5 راتوں میں شب داری کرے یعنی کہ ساری رات جاگے یعنی کہ رات بھر عبادت کرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور انہی راتوں میں سے جو ایک رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو اللہ نے کس قدر برکتوں اور رفتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات یعنی کہ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے، یعنی کہ اس رات کو جو بندہ بھی اللہ تبارک اور مرکز محبت میں سارے محبت والے ہی بیٹھے ہیں۔ سید علی اکبر صاحب کو مبارک دے کے میں ڈائریکٹ مجھے جو کہا گیا میں اسی پہ جانے لگا ہوں۔ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ دے گا۔ فیصلہ دنیا پہ ہے، آخرت پہ نہیں۔ فیصلہ زمین کے اوپر ہونا ہے، اگلے جان جا کے نہیں ہونا۔ تم نے ادھر جس سے محبت کر لینی ہے اس کے ساتھ ہو جانا ہے، اور ہم نے ادھر کس کے ساتھ محبت کرنی ہے؟ اس سے کرنی ہے جس سے اللہ بھی کر رہا ہے، رسول کریم بھی محبت کر رہا ہے۔ حضور نے کس سے محبت کی ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے کس کی طرف دیکھا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ پائنہ کا بیاہ یہ نام سونیا میں نے اور کسی کو دیکھا ہی نہیں، صرف تجھے ہی دیکھتا ہوں۔ میں کسی کو نہیں دیکھتا، کسی کی طرف میں دیکھتا ہی نہیں۔ عقائد میں بڑے پکے سنی ہیں، اللہ کی نظر سے ہم جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم صرف محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جس میں اس کی محبت کی ادائیں آ جائیں پھر میں اسے بھی دیکھتا ہوں، اور اس کی ادا محبت کی سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں، سب سے زیادہ اس کی محبت کی ادا حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ نساء فاطمہ الزہرا کے پاس۔ سیدہ نساء کون سی ہستی ہے؟ سیدہ پاک کون سی ہستی ہے؟ سیدہ پاک وہ ہستی ہے جس نے رات کو جب قرآن پڑھا تو آواز آئی محبوب جاؤ سے کہو تیری تلاوت میں سن رہا ہوں۔ جب اس کے شہزادے امام حسن کی قربان نے تلاوت کی تو کہا گیا حسن تو پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ جب حسین نے تلاوت کی تو کائنات کے آخری انسان تک سب یہ کہے کہ قاری قرآن ہو تو حسین جیسا ہو۔ سارے جملے کو جوڑ لیتے ہیں حدیث کے ساتھ اور اسی سے مجلس مکمل کر لیتے ہیں۔ کبھی حضور کی بات پوری نہیں ہو سکتی، قیامت تک کرنے والے کرتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی، مگر بات اس کی ہے جس کو رات کو حکم آیا اٹھ اپنے بستر مبارک سے اور چلو اپنی بیٹی کے گھر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہا گیا محبوب جائیں اپنی پاک بیٹی کے گھر۔ حضور تشریف لائے تو پیچھے علی مرتضیٰ کھڑے، ہاتھ مانگ کے کھڑے۔ علی جتنا بادل تو ہوگا، علی جتنی محبت کس کے پاس ہوگی، علی جتنی نظر کس کے پاس ہوگی؟ نظر سے حضور کو دیکھ رہے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے، حضور بھی کھڑے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، اور ایک ہستی نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے قریب قریب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سجدہ لمبا ہو گیا ہے، سہری ہونے لگی ہے، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ سیدہ نساء نے سر اٹھایا۔ سوچے ایک علم کا دروازہ ہے، ایک علم کا شہر ہے، ایک امام الانبیاء ہے، ایک امام الاولیاء ہے، اور ایک ساری پاک عورتوں کی بات مکمل کر لینا۔ میں سیدہ نساء کی بات کر رہا ہوں، میں مکمل کرنا تو لمبی کرتے ہی نہیں۔ حضور کھڑے، اور حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ آقا کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ جو تو نے سجدہ کیا ہے اس کے بدلے میں کیا مانگا ہے؟ حضور پوچھتے ہیں فاطمہ اس سجدے کے بدلے میں کیا مانگا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سونیا تیری نبوت کی قسم ہے، میں نے صرف تیری امت کی بخشش مانگی، باقی باتیں پھر کبھی سکتی۔ دونوں حضرات نے سمندر کو گزے گزاری کیا۔ حاجی یاسر صاحب نے بڑا عیسائی پیغام دیا
جناب محترم اظہر صدیقی صاحب نے اپنے انداز میں گفتگو کی. میں جس اپنے بھتیجے کو دعوت دینے جا رہا ہوں یقیناً وہ اس برادری کے سے ان کا تعلق ہے ہوگا. یہ تاریخ کا حصہ اسے نکلایا نہیں جا سکتا. قبیلے پہ مان کرنا بھی سمجھا, لیکن جس انداز سے وہ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نوازی ہیں, بڑا ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں. یہ آج کی رات کا تحفہ حافظ صاحب آپ کے توسط. جو تجھے دیکھتے تھے وہ مجھے دیکھنے لگے. جو تجھے دیکھتے تھے میری انگلی دراز ہو جائے, میرے پاس ایسی طاقت نہیں, میں مدینے والے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو تجھ کو دیکھتے تھے مجھے دیکھنے لگے. بس اتنی سی بات ہے کہ تیرا ہو گیا. جنہوں نہیں سمجھ آیا وہ بھی کہہ رہے سبحان اللہ. جو تجھے دیکھتے تھے حضور میں جناب کی قدم بوسی کو سائل دہ رہے ہیں. جو تجھے دیکھتے تھے مجھے دیکھنے لگے. کیوں؟ بس اتنی سی بات ہے تیرا ہو گیا. میں ملتمس نوجوان مذہبی اسکالر الحمدللہ ہر دن ایک اعلیٰ زینے کی طرف چل رہا ہے. میری مراد جناب محترم حافظ جنید ایوب صاحب سے آپ کی تشریف لائیں اور اتصال یقیناً آپ نوجوان ہیں. نوجوان کو پہلے ہی اس کا مطلب نظر ایسا رکھتا ہے. میرے استاد محترم ہیں علامہ حضرت علامہ مولانا نبی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعلیم خالص سے پناہ. ٹائم ہم بھی نہیں ہے, ظاہر ہے روز ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں, آپ کو سنتے رہتے ہیں. میں ابھی بھی ایک جگہ سے آیا ہوں, بس ایک دو میں باتیں کر دیتا ہوں. ہمارے بھائی قرآن مجید سنایا ہے اور سنانا یہ اللہ کی توفیق کے خاص ہے. آپ سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کریں گے, ایک بار کہہ دو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. انسان اور بالخصوص مسلمان دو چیزوں کا حریص ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کو ان دو چیزوں کا حریص ضرور ہونا چاہیے. ایک ہے تکبر کی لذت اور دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک ایسا رہبر اور رہنما ہے کہ انسان دو چیزوں کا اور مسلمان بالخصوص متحمل اس کو ہونا چاہیے, اس کی خواہش ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا, دوسرا یہ کہ اس کو اللہ کا قرب مل جائے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ساری کی ساری زندگی کا مل پڑ جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مما خرج منہ. علماء بیٹھے ہیں اس لیے ترجمہ میں بڑے سمجھ کے کروں گا. مما خرج منہ, اللہ فرماتا ہے وہ جو میرے پاس سے چیز آئی ہے اس کا دامن تھام لے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایسی چیز کون سی ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا مما خرج منہ یعنی القرآن, کہ میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا دامن تھامنا تمہارا کام ہے. اللہ بدلے میں خوف بھی عطا کر دے گا اور اللہ بدلے میں اپنا قرب بھی تمہیں عطا. یہ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, میں ایک جگہ پہ بھی یہ بات کر رہا تھا علماء کی مجلس میں کہ بہت سارے لوگ ڈسہارڈ ہوتے ہیں ہماری فیلڈ میں کہ لوگ اتنی عزت نہیں کرتے, مولویوں کو اتنا احترام نہیں دیا جاتا, حفاظ کا وہ مقام اور مرتبہ سمجھا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں کوئی سمجھتا ہے یا نہ سمجھتا, لیکن کملی والے آقا ضرور سمجھتے ہیں اور احترام دیا کہ حفاظ کا اور علماء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میرے حضور نے فرمایا الماہر بالقرآن, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. فرمایا جو بندہ قرآن کا ماہر ہوگا, جو بندہ
قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہوگا، جو بندہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہوگا، کوئی مقام سمجھے یا نہ سمجھے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو وہ مرتبہ دے گا کہ معزز فرشتے اور معزز جو انبیاء کرام ہوں گے، اللہ ایسے بندے کو ان کی صفوں میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن، یہ جو عام لوگ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں، یہ جو ابھی حضرت بات کر رہے تھے شہنشاہ نجابت، جو عام لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جس والدین کا بچہ صرف ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، زیادہ نہیں، جس والدین کا بچہ صرف ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ ناظرہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے والدین کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ تو میں حدیث پڑھ رہا ہوں ماہر بالقرآن، اسی کے اگلے حصے میں کہیں لمبی حدیث، اس نے کہا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، علماء نے لکھا موٹی زبان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کند ذہنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی ایسی شرعی معذوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، زبانی نہیں اوپر سے دیکھتا ہے۔ زبانی والے کا کیا مرتبہ ہے میں آپ کو حضور کی زبان سے سناؤں گا اس کے بعد۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، مصطفیٰ کا رب اس کو دوہرا ثواب عطا کر دے گا۔ قرآن کا تو ایک حرف ویسے ہی تو ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس میں نیکی 10 نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا لیس الف لام میم لیس الف، الف لام میم یہ 3 حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، الف ولا لام ولا میم، الف لام ولا، جو بندہ الف لام بھی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں جو ہے اس کو دے گا۔ اور میں لگا تھا یہ میرے یاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، جس بندے نے حافظ قرآن کی عزت کی، اب یہ آج کی اس محفل کا میسج آپ نے لے کے جاؤ، جس بندے نے حافظ قرآن کی عزت، جس بندے نے حافظ قرآن کی تقریم کی، آپ جھومیں گے یہ بات، یہ حضور نے یہ ہوتا ہے نا، ہم کسی کو مرتبہ دیتے ہیں، یہ جی فلاں شخص ہے اس کا دنیا میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی کسی ایم پی اے کے ساتھ دوستی ہے، اس کی کسی ایم ایل اے کے ساتھ دوستی ہے، اس کی کسی وڈیرے کے ساتھ دوستی ہے، لیکن ایک وہ مقام اور مرتبہ ہے جو قبلی والے نے دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص کسی حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، یہ حافظ قرآن کی تقریم کر رہے ہیں، یہ آپ نے حدیث سنی اور خوش ہو جانا ہے، فرمایا جو بندہ کسی حافظ قرآن کی تقریم کرتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ مجھ محمد کی تقریم کرتا ہے، فقط اکرمنی، جیسے وہ میری تقریم کرتا ہے، ایسے ہے جو بندہ کسی حافظ قرآن کی تقریم کرتا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے کیوں دور بھاگتے ہو قرآن سے؟ قرآن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے، قرآن سے دور نہ بھاگو، بلکہ آپ فرماتے تھے ایک شخص آتا جس کو کوئی مرض آنکھ ہوگا، اس کی آنکھوں میں بینائی چلی گئی، آپ فرماتے ہیں جب وہ شخص آیا نا قریب، ایک بزرگوں کے قریب آیا اور اس نے آ کے اپنا مسئلہ بتایا اور کہتے ہیں جو بزرگ تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھا جو بزرگ تھے وہ مالدار نہیں تھے، لیکن اتنا ضرور تھا محمد عربی کی نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ ضرور تھا۔ فرمایا وہ جو بزرگ تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا ان کے پاس ایک شخص آتا اور آپ کے عرض کرتا ہے حضرت آنکھوں کی بینائی چلی، نظر نہیں آتا، کہتے ہیں بزرگ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہوا، بزرگ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہوا تھا کہ جیسے اس شخص نے ایسا کہا، اس بزرگوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس شخص کی آنکھوں پہ دم کیا، دم کر کے قرآن آنکھوں سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھیں اس کو واپس عطا کر دیا۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے، یہ جو قرآن ہے یہ ظاہری بھی مدد فرماتا ہے اور باطنی بھی ہماری مدد فرماتا ہے۔ آپ جب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تو ہمیں قرآن کا دامن پکڑنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح حافظ صاحب نے نماز تراویح میں قرآن سنایا ہے، اللہ ان کے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے سچی محبت فرمائے۔ قرآن گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میری کسی بات سے میری کسی بھائی کا حضور کا دل دکھا ہوگا، آپ سے اللہ سے معافی کا درگزار ہوں۔ وما توفیقی یہ پروقار
अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा आखिरी और छठा जो सिलसिला है, इसमें हम सूफियाए किराम की अक़वाल की रोशनी में देखेंगे कि वो किस कदर हदीस की आइनी और कानूनी हैसियत को मानते हैं। जिस तरह क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और वो ये बात कहते हैं कि जो तसव्वुफ़ के राही हैं या जो सूफियाए किराम हैं वो बिल्कुल कुरान और हदीस से मुखालिफ सिमत में चलते हैं। तो हम आज आपको इंशाल्लाह उनके अक़वाल की रोशनी में ये बात भी बताएंगे कि सूफियाए किराम किसी किस्म की भी कुरान और हदीस से अलग जो है कोई लाइन इख्तियार नहीं करते, बल्कि वो उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे कुरान हुक्म देता है या अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुक्म देते हैं। और सबसे पहले इस सिलसिले में मैं हज़रत बायज़ीद बिस्तामी का एक कौल और एक वाक़या भी आपके सामने रखना चाहूँगा जो इस बात की वाज़े दलील है कि किस कदर सूफिया किराम हदीस रसूल को अहमियत देते थे और उनके यहाँ इसकी किस कदर कदर मंज़लत थी। कि एक मरतबा हज़रत बायज़ीद बिस्तामी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने आके आपसे कहा कि हज़रत फलां जगह पे एक शख्स है और वो बड़ा दावा करता है कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह का वली हूँ और उसका ज़ुहद व तक़वा भी बड़ा मशहूर है। तो आपने फरमाया अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो अल्लाह के वलियों को मिलना चाहिए और ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप अपने असहाब के साथ गए और जब उस शख्स के पास पहुंचे, अभी उससे मिले नहीं कि उसको मस्जिद में देखा कि उसने क्या किया कि उसने खाना काबा की तरफ यानी कि किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूक दिया। जब थूका तो उसी वक़्त हज़रत बायज़ीद बिस्तामी वापस तशरीफ ले आए और आपने फरमाया वलम युसल्लिम अलैहि कि आपने उससे सलाम भी ना लिया, मुलाकात भी ना की, बल्कि आप वहीं से वापस आए और आपने फरमाया हाज़ा गैरु मामूनिन अला अदबिन मिन आदाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकैफ यकूनु मामूनन अला मा यद्दई। आपने फरमाया कि ये शख्स कैसे अल्लाह का वली हो सकता है जो अदाब रसूल में से एक अदब को मलहूज़े खातर नहीं रख रहा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ कर रहा है और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके थूक रहा है। तो ऐसा शख्स जो है वो कभी भी उस चीज का राही नहीं हो सकता, यानी कि इससे मुराद उनका तसव्वुफ था कि उस रास्ते का राही नहीं हो सकता। और ऐसा शख्स अगर ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का वली हूं तो ये वली नहीं हो सकता क्योंकि ये सुन्नत की मुखालफत करने वाला है। तो इस बात से ये पता चलता है कि हजरत बायज़ीद बिस्तामी के हाँ भी किस कदर सुन्नत की अहमियत थी। और इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी की बात करें तो जिनको ताउसुल उलमा और सैयदुत ताइफा भी कहा जाता है, और जो लोग तसव्वुफ को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मर्तबा दिया था कि जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म फरमाया था कि तकल्लम अलन नास के लोगों के साथ वाज किया करो। तो वो हजरत जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जिसने कुरान की हिफाजत नहीं की और जिसने हदीस को नहीं लिखा, यानी कि कुरान की हिफाजत से क्या मुराद है कि जिसने कुरान को नहीं सीखा और जिस चीज को कुरान हलाल करता है उसको हलाल नहीं जाना, जिस चीज को कुरान हराम कहता है उसको हराम नहीं जानना, बल्कि उनके खिलाफ चलता रहा है। तो आपने फरमाया जिस शख्स ने कुरान की हिफाजत नहीं की और जिसने हदीस को नहीं लिखा, यानी कि जिसने हदीस के इल्म को हासिल नहीं किया, जिसने जो हदीस के रमूज हैं उनको सीखने की कोशिश नहीं की, तो आप कहते हैं याद रख लो कि उसका जो हमारा अमर है उससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि इस अमर से मुराद क्या है, तसव्वुफ। यानी कि अगर कोई शख्स सूफी होने का दावा करे, आप फरमाते हैं कुरान को भी ना जाने, हदीस को भी ना जाने और इनकी जरूरत और अहमियत को पसे पुस्त डाले, तो ऐसा शख्स कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, सूफी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपका अगला जुमला इस बात की तायीद करता है कि उनके यहाँ भी किस कदर हदीस की कानूनी और आईनी हसीयत है। फरमाते हैं लिअन्ना इल्मना हाजा मुक़य्यदुन बिल किताबि व सुन्ना। वो फरमाते हैं इसलिए कि जो हमारा भी इल्म है वो किताब और सुन्नत की हदूद में मुक़य्यद है। यानी कि तसव्वुफ भी वही तसव्वुफ है जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है। जो इसके अलावा कोई कौल लेके आता है, कोई फेल लेके आता है जो इन चीजों के खिलाफ है, तो हमारा उन चीजों से भी कोई ताल्लुक नहीं और ऐसे शख्स से भी कोई ताल्लुक नहीं और ऐसा शख्स कभी भी सूफिया की सफ में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह हजरत ज़ुन्नून मिस्री बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे और उन्होंने तो ये बात कही कि जो शख्स ये कहता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह तबारक व तआला के मैं रास्ते का राही हूं, आप फरमाते हैं उसकी ये बात उस वक्त सच्ची हो सकती है कि उसके अंदर एक अलामत देख लो। वो अलामत अगर उसके अंदर मौजूद है तो फिर वो अपने दावे में सच्चा है, वरना वह झूठा है। वो अलामत क्या है? आपने फरमाया वो अलामत ये है कि अखलाक में, अफवाल में, अवामिर में और सुन्नत की पैरवी में
اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے راستے پہ ہے تو پھر آپ جان لیں کہ ایسا شخص اللہ سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر وہ سنت کا بھی تارک ہے، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق بھی نہیں رکھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تارک ہے، تو پھر ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کی محبت کے دعوے میں بھی ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم کی بات کریں تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کے پھر فقیری کی طرف آئے ہیں. تو آپ بھی فرماتے ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو آپ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ ہم تو اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں اور کافی عرصے تک بعض لوگ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جو دعائیں ہیں وہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کی 10 وجوہات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تارک ہوتا ہے، جو اس سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح آگے چلتے جائیں تو حضرت بشر الحافی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ان کے راستے پہ چلے وہ بھی اللہ کے راستے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے راہی بن گئے. وہ حضرت بشر الحافی کیا کہتے ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا مقام کیوں عطا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ تم لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہو، تم کسی کا برا نہیں چاہتے. اور ساتھ ہی حضور نے اس طرح کی اور بہت ساری باتیں فرما کے آخر میں یہ بھی فرمایا لِاتَّبَاعِكَ سُنَّتِي، کیونکہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، جو بھی میری سنت کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے. تمہیں اس لیے اللہ نے باقی لوگوں سے بڑھ کر فضیلت اور مقام عطا کر دیا ہے. اسی طرح آخر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک قول بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت نہیں دیتی وہ صرف اور صرف زندیقی ہے. اور آپ نے فرمایا جو شخص قرآن اور سنت کے پروں کے بغیر اڑنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، یعنی کہ قرآن اور سنت کے دامن کو پکڑے بغیر، تھامے بغیر اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق کے راستے پر پہنچ جاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. جو شخص بھی حق کے راستے پر پہنچنے والا ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا دامن تھام کے پہنچنے والا ہے. اگر ان کے دامن کو چھوڑنے والا ہے تو ایسا شخص کبھی بھی حق کا راہی نہیں ہو سکتا. تو دوستان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اقوال سے، افعال سے، وہیں پہ تابعین کی ہم نے اقوال بھی دیکھے، ائمہ اربعہ کو دیکھا، اور آخر میں صوفیاء کی یہ ساری باتیں سنی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم شریعت کے دامن کو صحیح تھام لیں اور حدیث اور سنت کے دامن کو تھامیں تبھی ہمارے لیے فلاح ہے. اگر ہم اس سے روح گردانی کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کامیابی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ سنت کی پیروی میں بھی اللہ نے کامیابی رکھی ہے. اس قدر حدیث کی